قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینہ نے، ان سے عمرو بن دینار نے، اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعب بن اشرف کا کام کون تمام کرے گا؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کو بہت اذیتیں پہنچا چکا ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے اجازت بخش دیں گے کہ میں اسے قتل کراؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر محمد بن مسلمہ کعب یہودی کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں تھکا دیا اور ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ مانگتے ہیں۔ کعب نے کہا کہ قسم اللہ کی، ابھی کیا ہے، ابھی اور مصیبت میں پڑو گے۔ محمد بن مسلمہ اس پر کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ ہم نے ان کی پیروی کر لی ہے، اس لیے اس وقت تک اس کا ساتھ چھوڑنا ہم مناسب بھی نہیں سمجھتے جب تک ان کی دعوت کا کوئی انجام ہمارے سامنے نہ آ جائے۔ غرض محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اس سے اسی طرح باتیں کرتے رہے، آخر موقع پا کر اسے قتل کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3031۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے اور ان سے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعب بن اشرف کے لیے کون ہمت کرتا ہے؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا میں اسے قتل کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ انہوں نے عرض کیا کہ پھر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں جو چاہوں جھوٹ سچ کہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے اس کی اجازت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3032۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن سیاد یہودی بچے کی طرف جا رہے تھے۔ آپ کے ساتھ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ابن سیاد کے عجیب و غریب احوال کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تحقیق کرنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تھی کہ ابن سیاد اس وقت کھجوروں کی آڑ میں موجود ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو شاخوں کی آڑ میں چلنے لگے تاکہ وہ آپ کو دیکھ نہ سکے۔ ابن سیاد اس وقت ایک چادر اوڑھے ہوئے چپکے چپکے کچھ گنگنا رہا تھا۔ اس کی ماں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور پکار اٹھی، کیا اے ابن سیاد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ پہنچے۔ وہ چونک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اس کی خبر نہ کرتی تو وہ کھولتا، یعنی اس کی باتوں سے اس کا حال کھل جاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3033۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ غزوہ احزاب میں خندق کھودتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مٹی اٹھا رہے تھے، یہاں تک کہ سینے مبارک کے بال مٹی سے اٹ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر بال بہت گھنے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا یہ شعر پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ: اے اللہ، اگر تیری ہدایت نہ ہوتی تو ہم کبھی سیدھا راستہ نہ پاتے، نہ صدقہ کر سکتے اور نہ نماز پڑھتے۔ اب تو یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون اور اطمینان عطا فرما، اور اگر دشمن سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو ہمیں ثابت قدم رکھیو۔ دشمنوں نے ہمارے اوپر زیادتی کی ہے، جب بھی وہ ہم کو فتنہ فساد میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو ہم انکار کرتے ہیں۔ آپ یہ شعر بلند آواز سے پڑھ رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3034۔ عبداللہ بن ادریس نے بیان کیا، ان سے اسماعیل بن ابی خالد نے، ان سے قیس بن ابی حازم نے اور ان سے جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب سے میں اسلام لایا، رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کے ساتھ مجھے اپنے گھر میں داخل ہونے سے کبھی نہیں روکا، اور جب بھی آپ مجھ کو دیکھتے خوشی سے آپ مسکرانے لگتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3035۔